ادھر مولوی صاحب ختم دلوانے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ دیگ والے کو بلانے چاہ جاتا ہے، یہ تو یتیموں کا مال کھانے والا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر وہ کام کیجئے جو رسول اللہ کے دین سے ثابت ہے، جو آپ کے دین سے ثابت نہیں وہ کتنے خوبصورت لفافے میں لپیٹ کر کوئی لے آؤ، کہو اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ بتا کر جاتے، نبی کی بیوی فوت ہوئی، آپ نے تیجا، ساتواں، نامہ، 10واں، 40واں کل برسی نہیں کی، اگر یہ دین ہوتا تو نبی ختیجہ کے لیے کرتے، نبی اپنی بیٹیوں کے لیے کرتے، بیٹوں کے لیے کرتے، ہر وہ عمل کیجئے جس پہ رسول اللہ کی مہر ہو۔ دو طریقے ہو گئے جنت میں جانے والوں کے، خسارے سے بچنے والوں کے۔ تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب توحید سمجھ آ جائے، جب قرآن سمجھ آ جائے، جب رسول اللہ کا فرمان سمجھ آ جائے، پھر لمبی چادر لے کے گھر میں جا کر سو جاؤ، ہیں یہی کام کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب جو دین آپ کو سمجھ آیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی پڑوسی آپ کے پاس 9 محرم کو سبیل حسین کا دودھ لے آیا، گوشت لے آیا، تو آپ کو بیٹا کوئی بات نہیں لے کے رکھ لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، نہ کھانا، اگر واپس کیا نا تو پتہ لگ جائے گا یہ موحد ہے، پھر ہمارے جو تعلقات ہیں نا وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں پیارے بھائی، جس چیز کو آپ شرک جانتے ہیں، قرآن شرک بتاتا ہے، 2 ٹوک بتائیے، پیارے بھائی آپ سے محبت ہے لیکن آپ کو ناراض کر سکتا ہوں، عرش والے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ چیز آپ لے کر آئے ہو، میرا اللہ اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر اس توحید کی، پھر اس ایمان کی، پھر اس عقیدے کی دعوت دو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب اس کی دعوت دو گے تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کہیں تو آگ میں جلایا جائے گا۔ سیرت ابراہیم کو سامنے رکھنا، ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہ نبی بادلوں کا فرشتہ ساتھ ہے، اشارہ کیجئے، ابھی بارش برسائیں گے، ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے ضرورت تو ہے لیکن اے جبرائیل ضرورت تیری نہیں ہے، ضرورت مجھے اس کی مدد کی ہے جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں۔ پھر جو بھی تکلیف آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے، پھر اس پہ صبر کیجئے۔ کیسے؟ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، فلاں بستی میں جاؤ، اللہ کے دین کی بات پہنچا کر آؤ۔ بستی کے چوک میں کھڑے ہوئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا نعرہ لگایا۔ لوگوں، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی غوث اعظم، نہ بگڑی بنانے والا، نہ رزق دینے والا، نہ داتا، نہ گنج بخش، نہ غوث اعظم، نہ رزق، کوئی کسی کے اختیار میں نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ اولاد دینے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ صحت دینے والا، اللہ شفا دینے والا، اللہ بیماریاں ٹالنے والا، اللہ کشتیوں کو پار لگانے والا، اللہ دکھوں کو دور کرنے والا، اللہ مقدمات سے بری کرنے والا۔ ایک کافر پیچھے سے آیا، نیزہ مارا، نیزہ اس صحابی کے سینے کو چیر گیا، ادھر نیزہ سینے سے نکل رہا تھا، ان کی زبان سے جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، موت زندگی موت میں تبدیل ہو گئی، سارا کچھ برباد ہو گیا، لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے بدلے میں ظالموں نے مجھے مارا، میری شہادت کنفرم ہوگی، میری جنت کنفرم ہوگی۔ یہ 4 سٹیپ کبھی نہ بھولیے۔ جو ان 4 باتوں پہ پورا اترے گا وہ اللہ کی جنت کا وارث بنے گا اللہ کی رحمت سے۔ پہلا سٹیپ، اللہ پر ایمان لائیے جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کو لائق ہے، جیسے قرآن کی ڈیمانڈ ہے۔ پھر ہر وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس باتوں کی دعوت آگے پہنچائیے، گھر میں نہ بیٹھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان میں صبح صبح لوگ ناشتہ لینے کے لیے موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، دیکھا ہے نا، چونکہ رات کو انہوں نے موٹر سائیکل کی لائٹ جلائی ہوئی ہوتی ہے تو صبح کو بند کرنا کسی کو یاد نہیں رہتی، جب گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی لائٹ کو جلی ہوئی دیکھ کے یوں اشارہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں نا، کیا مطلب کہ بھائی یہ تیری لائٹ بے مقصد چل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے انرجی، اس کو بند کر لے۔ آپ کو اس کی، حالانکہ دوست نہیں ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کزن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ یہ
یہ اس جگہ پہ کام خراب ہو رہا ہے، آپ اس کو اشارہ کر کے لائٹ بند کرواتے ہو. آپ کو یہ غم تو ہے کہ اس کی لائٹ چل رہی ہے، اس کے گلے کے اندر پڑا ہوا یا علی مدد کا سٹیکر نظر نہیں آتا، وہ ہر مہینے قبر پہ جا کے بکرے کی نیاز دیتا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا اس کے گھر کے اوپر کالی ہنڈیا رکھی ہے، وہ سمجھتا ہے اس ہنڈیا کے رکھنے سے ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، گاڑی کے آگے جوتی باندھی ہے، وہ سمجھتا ہے اس جوتی کے بندھنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے گلے میں تعویذ ہے جس میں یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا جبرائیل میکائیل یہ شرکیہ نعرے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، یہ جہنم کا راہی بن رہا ہے. موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھ کے تو اشارہ کرتے ہو، اس کھلے ہوئے شرک اکبر کو دیکھ کر اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہیں یہ شخص قیامت کے دن میرا اور آپ کے گریبان نہ پکڑ لے. اللہ دنیا میں مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی یہ ادھار دیا کرتا تھا، کاروباری مشورے دیا کرتا تھا، بیٹی کے رشتے کے میں نے اس سے ڈسکس کی پورا تسلی بخش جواب دیا کرتا تھا، لیکن اللہ یہ مسجد میں سجدہ کرتا تھا، میں قبروں پہ سجدہ کرتا تھا، یہ یا اللہ مدد کہتا تھا، میں بابا مدد کہتا تھا، یہ اللہ تیرے سامنے جھکتا تھا اور میں بتوں کے سامنے قبروں کے سامنے جھکتا تھا. یہ اللہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا، دنیا کی باتیں بتاتا تھا، دین کی باتیں نہیں بتایا. ہو سکتا ہے اس کا یہ سوال آپ کی بربادی کا سبب بن جائے. اس لیے اللہ پر ایمان لائیے، رسول اللہ پر ایمان لائیے، اپنے ایک ایک عمل کو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جہاد ہو، چہرہ ہو، لباس ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، ایک ایک عمل میں آئیڈیلائز کیجئے. کسی مولوی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی شیخ کو نہیں، کسی امام کو نہیں، کیونکہ ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے. آئیڈیلائز کیجئے محمد الرسول اللہ کو کہ اس کی کوئی بات غلط ہو سکتی، پھر اس کی دعوت دیجئے، اور پھر جب اس کی دعوت میں تکلیف آئے تو صبر کیجئے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں ہمیشہ کا خسارہ پانے والوں سے بچا لے اور ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری قبر کو جنت کا باغ بنایا جا رہا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. فجزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل میں، تقوی میں مزید ترقی عطا فرمائے. اور جو شیخ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم زبانوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ ہمارے اعمال کے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہم چلتے پھرتے قرآن و حدیث کے نمونے بن جائیں. سچی عقیدت، سچی محبت یہی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں. یہی اصل حقیقی سچی محبت یہی ہے. باقی زبان کے ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگا لینا 75 مرتبہ یا اس سے جو ہے وہ زیادہ مرتبہ، اور جو ہے نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ اس کے علاوہ دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اور کہیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہماری زندگیاں آ جائیں. تو میں اپنی جالیات کی انتظامیہ کی طرف سے، مدیر ہمارے ذرا مصروف تھے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا میں ذرا مصروف ہوں اور شہر سے باہر ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی انتظامیہ کی طرف سے اور جتنے احباب دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ دوست، ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ ان درسوں کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. جزاکم اللہ. آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوست جو ہے وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. ہمارا یہ جمعے کا جو درس ہے اس کے اندر آپ تشریف لایا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سوال سمجھ آیا؟
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو اچھا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا اور انہوں نے جواب دیا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی، صالح بیٹے اور صالح نبی، مرحبا۔ بیت معمور کا ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے نبی کا کلام ہوا، لیکن رہا معاملہ اللہ عز و جل سے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے پر قرآن کی آیت موجود ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندے پر وحی کی۔ جو یہ عقیدہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور اور معروف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عرش پہ گئے اور اللہ سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، بلکہ وہ نعت بنی ہوئی ہے پنجابی کی کہ کی نہیں کیتا ایک یار نے یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے، کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے یار کے لیے۔ یہ نبی اللہ کا یار ہے اور اللہ نے اپنے یار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، عرش سجایا، راستے سجائے، ہاں جی، جل بوٹیاں لگائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے، اللہ نے پھر یہ ساری محفل جو سجائی ہے نبی کے دیدار کے لیے سجائی، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اپنے نبی کا دیدار کیا۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے خلاف کیسے ہے؟ میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ میرا دیدار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ریاض بیٹھ کے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یا آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس دیوار کے پیچھے ہو تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے، کہ اللہ نے جو یہ ساری محفل برپا کی ہے وہ نبی کے دیدار کے لیے کی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو نبی دنیا میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ مالک کے بارے میں تو آتا ہے کہ سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے تو اللہ اس کو وہاں دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک سنتا ہے، اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شرعن کیسے یہ بات غلط ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا، میں نے تو نور کو دیکھا۔ اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے۔ اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کے چہرے کا نور پہنچے گا ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی۔ دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں قیامت کے دن انسان مومن جنت میں اپنے اللہ کا دیدار کرے گا اور اس کی توفیق بھی اللہ عطا کرے گا۔ اس نیت سے کہ ہم اس تک توحید کی دعوت پہنچائیں، ایمان کی دعوت پہنچائیں، عقیدے کی دعوت پہنچائیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اپنے گھر بلاتے تھے، ان کو گوشت کھلاتے، دودھ پلاتے اور پھر ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھتے۔ تو جن لوگوں کے عقیدے میں شرک ہے ان سے محبت کرنا، ان سے ملنا، ان سے پیار کرنا اس بنیاد اور اس نیت اور ارادے پر کہ میرا یہ حسن اخلاق، میرا یہ اچھا برتاؤ ان کو اسلام کے قریب کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مطلوب ہے۔ ہاں دل کی محبت ان سے نہیں ہو سکتی۔ مثلا میری بیٹی کا رشتہ لینے کوئی آ گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، کار کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں اس کی رہائش ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہ مشرک ہے۔ اب میں کہوں یار خلی ولی بعد میں دیکھیں گے، اس کو کار کوٹھی والا تو ہے نا، دے دو دے دو بیٹی دے دو، تو پھر یہ میری بربادی کا سبب ہے۔ اس کو ملنا، اس کو بلانا، محبت سے بٹھانا، قرآن کی آیات کھول کے پڑھانا۔ دیکھیں جب بھی کسی کو سمجھائیں نا آپ، اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے مومن، کیا مطلب؟ شیشہ، آئینہ سمجھتے ہیں نا شیشے کو؟ آپ شیشے کے سامنے جائیں، آپ کے یہاں سیاہی لگی ہو تو آئینہ چپکے سے آپ کو بتا دے گا یار یہ سیاہی لگی، اس کو صاف کر لیں، وہ ساتھ والوں کو نہیں بتائے گا۔ یعنی آپ جب کسی کو دعوت دیں تو درد کے ساتھ دعوت دیں، محبت کے ساتھ، چھیڑ کے لیے نہیں، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے ہمارے علاقے کا کہ 2 آدمی بس میں بیٹھے تھے، ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا۔ اب سنی کو نہیں پتا یہ کون ہے، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہتا جی میں کافر ہوں۔ اس نے کہا یار پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں تو سارے مسلمان ہیں، آپ کافر کہاں سے آگے؟ مذاق نہیں کرو، بتاؤ آپ کون ہو؟ کہتا بھائی میں نے کہا نہیں میں کافر ہوں۔
نہیں یار سیریس، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہا اچھا اگر میں سچ سچ بتا دوں میں کون ہوں تو پھر بھی تو مجھے آپ کافر کہو گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہاں پھر تو کافر ہے۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے انبیاء کا نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعقیدگی ہے، لیکن جب جس کو ملو گے پیار سے محبت سے، او پیارے بھائی تیرے گلے میں یہ تعویذ پڑا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام کہا ہے، پیارے بھائی قبر آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، تو جب یہ لب و لہجہ ہوگا